شادی سے 2 مہینے پہلے میری عزت میرے کالج کے 2 لڑکوں نے لوٹ لی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں حاملہ تھی، اور یہ راز میرے شوہر کو پتہ نہ لگ جائے، اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کو۔ شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت گھبرا رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر سلمان کو پتہ چل گیا کہ میں کنواری نہیں رہی تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا، کیونکہ میرے پیٹ میں تو طارق کا بچہ تھا۔ سردیوں کی وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میں اور طارق کے غلطی کر بیٹھے تھے۔ آخر سلمان رات 12 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کیونکہ میرا راز کھلنے والا تھا۔ پھر سہاگ رات کا آغاز ہوا تو اچانک میرا شوہر میرا جسم دیکھ کر۔ کرن میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگی۔ کرن کی کلاس میں ایک بہن بھائی بھی پڑھتے تھے۔ کرن کی ان سے دوستی ہو گئی۔ طارق اور اس کی بہن کا زیادہ تر وقت کرن کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ دونوں بہت آزاد خیال تھے۔ ان کی آپس میں دوستی اتنی بڑھ گئی کہ ان کی توجہ پڑھائی کی طرف سے بالکل ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے۔ وہ بہت آزاد خیال تھے، ہر دن کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے اور گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کرن اور طارق ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور میڈیکل کی تعلیم کے بعد شادی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ لیکن زندگی میں جو سوچا جائے ویسا نہیں بھی ہوتا۔ کرن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک رات طارق نے اس لڑکی کا سب کچھ برباد کر دیا اور اس کی زندگی میں ایسی بھیانک رات آئی کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ طارق بہت جذباتی لڑکا تھا، شادی سے پہلے کے جنسی تعلق کو وقت کی ضرورت سمجھتا تھا، لیکن کرن نے اس کا ایسے کسی بھی معاملے میں ساتھ نہ دیا۔ جب بھی وہ ایسی بات کرتا کرن شرم محسوس کرنے لگتی اور اسے ایک حد میں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جب بھی موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کر لیتا۔ کرن کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اب کرن بھی اپنے جذباتوں کے ہاتھ مجبور ہو کر رہ گئی تھی۔ طارق کو خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی، کیونکہ کرن کو بھی اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتی کہ کیا اسے طارق کی بات مان لینی چاہیے۔ 1 سال بیت گیا اور 1 ہفتے کی چھٹی آئی تو سب نے باہر گھومنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس طرح کرن، طارق اور اس کی بہن نبیلہ اور ایک ان کا کزن حاشر کاغان کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے خوب انجوائے کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف کرن کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہوٹل میں ایک ہی کمرہ لیا گیا۔ کرن نے اعتراض کیا کہ ہم لڑکیوں کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، لیکن طارق نے ہنس کر ٹال دیا۔ خیر، سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ پھر طارق نے کرن کو ساتھ لیا اور کچھ ضروری سامان کے لیے باہر آ گئے۔ انہیں ایک گاڑی چاہیے تھی اور کچھ کیمپنگ کا سامان بھی۔ ہوٹل کے کمرے میں نبیلہ اور حاشر اکیلے تھے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ 1 گھنٹے بعد دونوں واپس آئے تو ہوٹل کے پاس پہنچ کر طارق کو کچھ یاد آیا اور کرن کو کمرے میں جانے کا کہہ کر واپس بازار چلا گیا۔ کرن ہوٹل میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اچانک رک گئی۔ کمرے میں نبیلہ اور حاشر ایک شرمناک کھیل میں مصروف تھے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ کرن سمجھ گئی پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں کیا چل رہا تھا۔ کرن کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے، اس لیے ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کر طارق کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد طارق آیا تو اس نے پوچھا کہ باہر کیوں بیٹھی ہو؟ کرن کہنے لگی، کچھ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اب کرن گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں ابھی تک کمرے میں وہی چکر نہ چل رہا ہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ طارق کا کیا رد عمل ہوتا۔ طارق نے کرن سے چابی لی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو کرن کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر کرن کو سکون ملا۔ نبیلہ نہا رہی تھی اور حاشر بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ طارق بھی شرارت کے موڈ میں تھا اور کرن کو باہوں میں لے لیا۔ وہ بیچاری گھبرا گئی کہ کہیں حاشر نے دیکھ لیا، تو طارق نے حاشر کو جگایا اور تیاری کرنے کا کہا۔ نبیلہ نہا کر باہر آ گئی اور حاشر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حاشر بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کرن دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہیں ایک حد میں رہنا چاہیے۔ سب نے ناشتہ کیا اور گاڑی میں بلند و بالا پہاڑی علاقوں کی سیر کو نکل گئے۔ موسم بھی اچھا تھا، بارش ہو سکتی تھی، سردی بھی کافی تھی۔ حاشر نے طارق سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ طارق نے کوئی جواب نہ دیا اور مسکرا کر رہ گیا۔ پھر بولا، یہ سرپرائز ہے۔ پارک بہت دور نکل آیا تھا، چند لوگ موجود تھے جو اب واپس جا رہے تھے۔ حاشر اور طارق نے گاڑی سے سامان نکالا اور 2 خیمے نصب کرنے لگے۔ ان کا ارادہ یہاں رات گزارنے کا تھا۔ کرن کچھ پریشان سی تھی، وہ نبیلہ کے ساتھ کچھ دور بیٹھی خوبصورت نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک کرن نے نبیلہ سے کہا، تم حاشر کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رہی ہو۔ مجھے سب پتا ہے، تمہارے جانے کے بعد تم دونوں کمرے میں جس کام میں مصروف تھے اس کا انجام اچھا نہیں۔ نبیلہ نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں یار، تم لوگ 1 گھنٹہ اور لیٹ آ جاتے تو پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اور نبیلہ نے کہا، ڈونٹ وری،
حاشر نے پروٹیکشن یوز کیا تھا۔ طارق کو اپنے پاس آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر سب خیموں میں اپنا اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ خیموں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سب نے دوپہر کا کھانا کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ پھر اپنا اپنا مختصر سامان لیا اور ایک پہاڑی کی طرف نکل پڑے۔ حاشر اور نبیلہ آگے تھے اور تھوڑے فاصلے پر کرن اور طارق آ رہے تھے۔ درختوں اور پودوں کی بہتات تھی، موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے وہاں بہت انجوائے کیا، اچھے اچھے کھانے کھائے اور پھر وہ دوبارہ سیر کے لیے آگے نکل پڑے۔ نبیلہ اور حاشر بہت آگے نکل گئے۔ کرن تھک گئی اور طارق سے کہا کہ کچھ دیر سانس لے لیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ طارق اسے دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے۔ وہ سیر کر کے کرن کے پاس ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر تو صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے اور دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ پھر پہلی بار کرن کو محسوس ہوا کہ وہ ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ دونوں تھک گئے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ اچانک کرن کی نظر حاشر پر پڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ کرن نے جلدی جلدی اپنا لباس درست کیا۔ نبیلہ نے کہا، بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے سوچا کہ کہیں آپ لوگ ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر کرن نے طارق سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہوگی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار حاشر اور نبیلہ کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک نبیلہ کی چیخ سن کر طارق واپس دوڑا۔ کرن اور طارق نے جو منظر دیکھا ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ حاشر نیچے کھائی میں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور نبیلہ رو رہی تھی۔ طارق نے حاشر کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو طارق نے نیچے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کرن اور نبیلہ ڈر رہی تھی۔ انہوں نے طارق کو روک لیا۔ کرن کے پاس ایک ٹارچ تھی۔ جب اس کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی گئی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ حاشر کا سر پھٹ چکا تھا، وہ بری طرح خون سے لت پت پڑا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ یہ لمحہ دیکھ کر نبیلہ بہت روئی، اتنی روئی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چیخ چیخ کر حاشر کو آوازیں دینے لگی، چلانے لگی، مگر اس نے ایک نہ سنی کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ نبیلہ سکتے میں آ گئی اور 1 گھنٹے تک وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد آخر وہ خیمے والی جگہ واپس آئے تو ان کی گاڑی اور خیمے غائب تھے۔ اب تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر تو ان کے ساتھ کچھ بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو لے کر ایک پرانے سے گھر پہنچے جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ حسین اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر طارق کی بہن کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا۔ طارق کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس موٹے انسان کو ایک مکہ رسید کر دیا جس سے اس کے جبڑے سے خون کا فوارہ پھٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں لڑکیوں کی چیخ نکل گئی۔ ایک ڈاکو نے طارق کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور طارق بھی مر گیا۔ موٹے سردار نے نبیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ نبیلہ تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ کرن بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب کرن کو ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک آدھ کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب کرن کے پاس 2 راستے تھے، ایک اگر وہ بھاگ جاتی تو جان بچ سکتی تھی، دوسرا ان کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ درندے اس کا جو حشر کرتے وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو چاند کی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ کرن کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی کہ نبیلہ کی درد بھری چیخوں کی آواز سن کر اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ ظالم نبیلہ کی عزت سے کھیل رہے تھے۔ کرن نے جلدی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس تنگ سے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی، آخر ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی لیکن سنسان سڑک پر پہنچتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور ایک گھر میں تھی۔ وہ ذہنی طور پر اپ سیٹ ہو چکی تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ایک عورت اندر آئی اور اس سے پوچھنے لگی تو کرن نے جو بیتی سب بتا دی۔ حاشر اور طارق جان سے جا چکے تھے، نبیلہ کا کیا بنا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا، یوں میں لوٹی پھوٹی اپنے گھر پہنچی۔ حاشر، طارق اور نبیلہ کی تلاش میں پولیس گئی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ 1 مہینہ گزر گیا، کرن کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کا علاج ہوا اور وہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس ساری بات کو کرن نے راز میں رکھا کہ کیسے وہ طارق کے ہاتھوں اپنی جوانی لٹا چکی تھی، کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس نے بس اتنا بتا دیا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ سلمان اس کا کزن تھا اور اسے چاہتا بھی تھا۔ اس نے کرن کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو کرن کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ کرن طارق کی موت کو بھلا نہ پائی تھی کیونکہ طارق اس کی پہلی محبت تھا۔ اب کرن گمسم سی رہنے لگی تھی کیونکہ اس کی پہلی محبت اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ کسی کی طرف نہ دیکھتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ کچھ کھاتی پیتی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد جب طارق نے اپنے گھر والوں کو کرن کے رشتے کے لیے بھیجا تو کرن کے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی اور کرن کا رشتہ سلمان کے ساتھ طے کر دیا۔
شادی کے دن قریب آ رہے تھے لیکن کرن گمسم تھی۔ اچانک اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئیں تو اسے ہوش آیا اور وہ واش روم دوڑی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کنواری نہیں رہی، وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیٹ میں طارق کا بچہ تھا۔ شادی کی رات وہ کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان سہاگ کے سیج پر آنے والا تھا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ڈری سہمی بیٹھی تھی کیونکہ اس کا راز کھلنے والا تھا۔ سلمان بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سلمان اندر داخل ہوا۔ کرن سہاگ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ ایک قیامت آنے والی تھی کہ سلمان اس کے قریب آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ صرف سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا۔ سلمان نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ وہ کرن کا دیوانہ تھا۔ اب اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک سلمان نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے کرن کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سلمان نے لباس پہنا اور جانے لگا تو کرن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان نے کہا، کرن اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے تو میرا دل توڑ دیا ہے۔ لیکن کرن نے کہا، پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ کرن نے اس پر جو بیتی سب کہہ سنائی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ سلمان اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنے درد بھرے لمحے گزارے ہیں۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی کرن بھی ایک غلطی کر چکی تھی جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح کرن کا سلمان سے سامنا ہوا تو وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ سلمان اس کے پاس آیا اور بولا، کرن رات والی بات کی معذرت چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سلمان سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔